کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف داڑھی رکھی یا داڑھی بڑھانے کا حکم بھی دیا؟ یہاں یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے کے لیے کہا ہے یا بڑھانے کے لیے؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ وہ داڑھی رکھا نا میں نے، داڑھی رکھنے کو تو بولا نہیں، داڑھی بڑھانے کو بولا۔ داڑھی تو آتی خود ہے، تو رکھے گا نہیں رکھے گا کیا ہے؟ میں نے داڑھی رکھا، انہیں رکھا نہیں رکھا ایسا نہیں ہے، وہ آتی ہے، آپ سے پرمیشن مانگ کے نہیں آتی ہے۔ داڑھی تو آنا ہی آنا ہے، اب اس کو باقی رکھنا ہے اور اس کو چھوڑنا ہے۔ چھوڑے گا تو بڑھے گی، تو چھوڑنا بڑھانا ہے کہ نہیں؟ چھوڑنا بڑھانا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی اس کا دیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ محض سنت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ اب واجب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں داڑھی سنت ہے، ہم کہتے ہیں داڑھی رکھنا سنت نہیں ہے، داڑھی بڑھانا واجب ہے۔ داڑھی بڑھانا کیا ہے؟ واجب ہے، لازم ہے، نہیں کرتا ہے تو گناہ گار ہوگا۔ بعض لوگ رمضان میں داڑھی رکھ لیتے ہیں، یہ داڑھی کا مہینہ ہے، رمضان نہیں ہے، زندگی بھر کے لیے داڑھی، اب آ گئی داڑھی، اب رکھ لے، چھوڑنا نہیں ہے اس کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس سلسلے میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا احفوا الشوارب واعفوا اللحا، مونچھیں خوب کم کرو اور داڑھی، واعفوا اللحا، اعفو داڑھی چھوڑ دو، داڑھی کیا کرو؟ جیسے آپ نے معاف کر دو اس کو، یعنی اس کو کیا کر دو؟ چھوڑ دو۔ تو داڑھی کو چھوڑو، چھیڑو مت اس کو، داڑھی چھوڑ دو اس کو۔ واعفوا اللحا، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ایک روایت میں اوفوا اللحا کا ہے، اوفو کے معنی بھی اس کو بڑھانے اور چھوڑ دینے کے لیے ہے، یہ مسلم کی روایت ہے۔ ایک روایت میں جو بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا وفروا اللحا، وفرا کے معنی ہوتا ہے توفیر، بڑھانا، خوب کرنا۔ توفیر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ خوب کرنا، داڑھی خوب بڑھاؤ، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح سے ہے وارخوا اللحا، ارخا کے معنی ہوتے ہیں لٹکانا، ارخا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ لٹکانا، داڑھی لٹکاؤ، تو جتنی داڑھی نہیں لٹکے گی وہ داڑھی چھوڑ دو، لٹکاؤ اس کو۔ ارخا کے معنی ہوتے ہیں چھوڑ دینے، جیسے کپڑا آدمی لٹکا دیا اس نے، تو ارخا کے معنی چھوڑ دینے، لٹکانے کے ہوتے ہیں، تو داڑھی چھوڑے رکھو۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ تقریباً ساری روایتیں اوفو، وفرو، ارجو یا ارخو یا اسی طرح سے اعفو، یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ داڑھی کے لیے آئے ہیں۔ ان میں کوئی بھی لفظ داڑھی رکھو کے لیے نہیں، داڑھی چھوڑ دو، بڑھاؤ، لٹکاؤ، خوب کرو اس کو معاف کرو، اس معنی میں یہ الفاظ آئے ہیں۔ بعض میں ارجو بھی بعض علماء نے ذکر کیا ہے، ارجعو۔ اعفاء اللحیہ کے معنی کیا ہے؟ اعفاء کا لفظ کیوں آتا ہے؟ ابن حجر کہتے ہیں بخاری میں، فتح الباری کی شرح میں، فتح الباری میں، بخاری کی شرح میں کہتے ہیں باب قولہ باب اعفاء اللحا، امام بخاری نے باب قائم کیا داڑھی اعفاء کرنا، داڑھی میں کہتے وہو بمعنی الترک، داڑھی کو اعفاء کرنا، اعفو اللحا کے معنی کیا ہے؟ داڑھی کو ترک کرنا، یعنی اس کو چھوڑ دینا۔ ابن منظور عربی زبان کی ڈکشنری لسان العرب میں کہتے ہیں وَعَفَا النَّبْتُ وَالشَّعْرُ وَغَيْرُهُ، عفا کا لفظ آتا ہے نباتات کے لیے، پودوں کے لیے اور بالوں کے لیے، وغیرہ کے لیے۔ یعفو فہو عافن، اس کا مضارع یعفو ہے، فہو عافن یعنی اس کا فاعل عافن ہوتا ہے، چھوڑ دیجئے اس کو، یہ ڈکشنری کے اعتبار سے لفظ ہے۔ یہ کس کے لیے آتا ہے؟ کثر وطال، بڑھنا اور لمبا ہونا، طویل ہونا، لمبا ہونا کے لیے لفظ آتا ہے۔ یہ معلوم ہوا کہ عربی زبان میں جو آپ نے کہا اعفوا اللحا کا مطلب داڑھی لمبی کرو، داڑھی رکھو نہیں، داڑھی کیا کرو؟ لمبی کرو، اور کاٹنا کیا لمبا کرنا ہے؟ اس کو کم کرنا ہے، اس کی حد کرنا ہے، اور بتایا جا رہا ہے داڑھی کو چھوڑ دو، لمبا کرو، اس کو لٹکاؤ۔ یہ سارے الفاظ بتاتے ہیں کہ داڑھی کاٹنا اس کے کیا ہے؟ خلاف ہے۔ یہی صحیح قول ہے، یہی راجح قول ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، ان لغت سے بھی معلوم ہوتا ہے، اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ واعفوا اللحا کا مطلب ہے داڑھی چھوڑ دو، اس کو لمبا کرو، اس کو بڑھاؤ۔ ایک صحابی، اب آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں وہ کیا کیا دلائل جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اور یقین مانے بہت ہیں۔ ایک صحابی جن کا نام رویفع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا یا رویفع، اے رویفع،
لعل الحیات ستطول بک بعدی، شاید کہ میرے بعد تو زیادہ عمر پائے، ہو سکتا ہے میرے بعد تو خوب جیے۔ فاخبر الناس انہ من عقد لحیتہ، تو لوگوں کو یہ میری خبر پہنچا دے کہ جو اپنی داڑھی میں گانٹھ مارے، او تقلد وترا، یا گلے میں اپنے، یا اونٹ کو عام طور سے لوگ لٹکاتے تھے اور اپنے بھی گلے میں، وتر دھاگے کو بولتے ہیں جو نظر نہیں لگنے کے لیے لٹکایا جاتا ہے، ہمارے بھی لٹکاتے ہیں دیکھیے۔ او تقلد وترا، جو گلے میں دھاگا باندھے، او استنجا برجیع دابۃ او عظم، یا کوئی آدمی کسی چوپائے کے گوبر سے یا اس کی ہڈی سے استنجا کرے، صفائی کرے، فإن محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم منہ بری، تو اس سے محمد بری ہے، تو میرے بعد رہنے والا ہے شاید، تو میرے بعد لوگوں کو میرا میسج پہنچا دے کہ جو کوئی اپنی داڑھی میں گرہ لگائے، داڑھی میں گانٹھ باندھے، یا گلے میں دھاگا لٹکائے، دھاگا باندھے نظر سے بچنے کے لیے، یا ہڈی سے یا گوبر سے استنجا کرے، پیشاب پاخانے کی صفائی کرے، تو محمد اس سے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بری ہے، میرا اس کا کوئی رشتہ نہیں۔ اب بتائیے چھوٹی داڑھی میں گرہ لگا سکتے ہیں؟ داڑھی میں گانٹھ باندھنا، جیسے بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا، بہت سارے دوسرے دین والے جو عبادت گزار ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، داڑھی میں گانٹھ باندھ دیتے ہیں۔ تو داڑھی میں گانٹھ کب باندھ سکتے ہیں؟ جب چھوٹی ہو یا بڑی ہو؟ بڑی ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ یعنی صحابہ کے بارے میں آپ نے نہیں کہا اتنی داڑھی نہیں رکھنا چاہیے جس میں گانٹھ لگائی جائے۔ آپ بتائیے داڑھی میں جب گانٹھ لگانا ہی غلط ہے تو اس کو معاملہ ہی ختم کر دو۔ چھوٹی داڑھی میں آپ داڑھی کاٹنے کے لیے بولتے، اگر یہ چیز ہوتی کہ داڑھی کاٹنا ہے تو اتنی چھوٹی ہو جائے گی کہ داڑھی میں گرہ لگ سکتی ہے۔ آپ بتائیے اس میں لگ سکتی ہے؟ اتنی میں نہیں لگ سکتی، جو کہ ایک مجھ سے زائد ہے۔ تو آپ بتائیے اس زمانے میں عام معمول تھا لوگوں کا کہ داڑھی وہ اتنی لمبی رکھتے تھے جس میں گانٹھ باندھی جا سکتی تھی۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ دلیلیں ہیں، کیسا سوچتے سوچو آپ۔ یہ مسند احمد اور ابو داؤد اور نسائی نے اس کو روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے۔